میرے مائک شاید کام نہ کر رہے ہو. پلیز ذرا سا وہ ہارڈ ہے مائک. نہیں ہو گیا پلیز ہو گیا. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ ایک سال پورا ہونے پہ اکتوبر 7 کے واقعات اور جو ایک امپیریلسٹ کلونیسٹ زائنسٹ ایجنڈا جہاں سے شروع ہوا اس موقع کو مارک کرنے کے لیے آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں مثبت سیاسی جماعتیں جو کہ اپنے آپ کو اس ایشو کو سیریسلی دیکھ بھی رہی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم نہ صرف پاکستان کے اندر مگر دنیا بھر میں ایک یہ پیغام بھیجیں کہ ایک سال کی باباریت اور ایک سال کے ظلم کے بعد ایسے تو نہیں ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائی اور بہنوں کو بھول چکے ہیں. آج پوری دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ضرور ہے, ہمارے ہاں معاشی مسائل ہے, دہشت گردی کے خطرے ہیں ایسیٹرا ایسیٹرا ایسیٹرا, لیکن جہاں فلسطین کا مسئلہ ہوگا وہاں ہر ایک پاکستانی ایک پیج پہ ہوتے ہیں اور یہ پیغام بیچنا بھی ضروری ہے. اس لیے کچھ بین الاقوامی قوتوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان کے سیاستدان, پاکستان کی سیاسی جماعتیں شاید ایک پیج پہ نہیں ہیں. آج کا اس فورم پہ تمام سیاسی جماعتیں جو یہاں موجود ہیں ہم ایک واضح پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں ہم سب کا, ہر پاکستانی کا نمائندگی کرتے ہوئے اسرائیل کی یا آکیوپائڈ فورسز کی جو قیادت ہے اس کا تقریر کو بوائیکاٹ کیا, نہ صرف بوائیکاٹ کیا مگر جو بوائیکاٹ تھا باقاعدہ اس کو لیڈ کیا. میں سمجھتا ہوں وہ وزیر اعظم صاحب کا ایک بہت بہادر فیصلہ تھا اور جو اصل معنوں میں پاکستان کی عوام کا ہمارا خارجہ پالیسی سے جو امید تھا آپ نے اس دن وہ اس پہ پورے اتر آئے. جناب وزیر اعظم, آپ کے لیے, آپ کا وزیر خارجہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج سامنے ہے. ہم سب آپ کو, ساری سیاسی جماعتوں جو یہاں موجود ہیں, ہمارا پورا تعاون آپ کے ساتھ ہے. جیسے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ممبر اس بڑا مشن کے لیے اگر آپ کا کام آتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی از always willing to come to your aid. ویسے ہی اس کمرہ میں بیٹھا ہوا ایسا ایک سیاسی جماعت نہیں ہے کہ اگر آپ کال دے کہ ہمیں ڈپلومیسی کے تھرو, میڈیا کے تھرو, لیگلی انٹرنیشنل فورمز کے سامنے, مسلم امہ میں یا بین الاقوامی سطح پہ اگر اس کیس کو ہم نے اٹھانا ہے, پلیڈ کرنا ہے, لڑنا ہے, تو اس میں چاہے وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھے, جماعت اسلامی سے تعلق رکھے, JUI سے تعلق رکھے, MWM سے تعلق رکھے, یا اصل میں سنی اتحاد کونسل ہے اس سے تعلق رکھے, تو کوئی پیچھے نہیں ہٹے. ہم سیاسی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. انٹرنیشنلی خارجہ سطح پہ جو ڈپلومیٹک جنگ ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور اس دن جب آپ فیصلہ کریں, کیا خدا نہ خواستہ اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہو کہ باقاعدہ جنگ کی ضرورت ہے, تو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک بھی شخص نہیں ہے جو آپ کے ساتھ اس دن شانہ بشانہ کھڑا نہیں ہوں گے. جناب وزیر اعظم, ہم اس خطے میں کافی
बैन अल-अक़वामी सतह पे जो इम्पीरियलिस्ट एजेंडा है, चाहे वो इराक वॉर की सूरत में या किसी और जंग की सूरत में, हमने सब वो देखा है। और वो शुरू होते हैं किसी एक झूठ के साथ। याद होगा कि जब इराक वॉर को करना ही था तो WMDs का कहानी इस दफा अक्टूबर 7 को ऐसे पेश किया जाता है कि एक दिन फिलिस्तीन के अवाम, पहले अमन था, पहले सुकून था, एक दिन फिलिस्तीन के अवाम जाग उठे और ये फैसले किए कि इन्होंने मकबूजा या ऑक्यूपेशन फोर्सेस पे हमला करना। ऐसा नहीं हुआ। 3-3, 4-4 नस्लें ने अपना आज़ादी का जंग लड़ी। पूरी दुनिया एक तरफ और निहत्ते मासूम फ़लस्तीनी बच्चे बुजुर्ग दूसरी तरफ। उस दिन पे जैसे जंग पे होता है, जब जंग लड़ा जाता है तो इस किस्म के आपको वाक़यात से गुजरना पड़ता है। पूरी दुनिया ने देखा, हॉस्टेजेस को एक बहुत बड़ा इशू बना दिया और हम सब चाहते हैं कि कहीं दुनिया के किसी एक कोने में एक भी हॉस्टेज ना हो। लेकिन आज जब हम यहाँ बैठे हैं और हम कहते हैं कि सारे हॉस्टेजेस को आज़ाद होना चाहिए, तो उसका मतलब ये कि अक्टूबर 7 के बाद जो हॉस्टेजेस है चले वो भी, मगर उनके साथ साथ जो बच्चे, जो बूढ़े, जो 3-3, 4-4 नस्लों के लिए अब इजरायली रियासत ने यरगमाल रख के उनके जेल्स में उन बच्चों के साथ और उन कैदीन के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, तो जहां हॉस्टेजेस की बात हो तो उनका भी बात और उनका भी जिक्र करें। और अगर अक्टूबर 7 के बाद जो इजराइल की जुल्म है उसके पीछे उनकी ज़हन में कोई ऐसा ख्वाहिश है कि उन्होंने हॉस्टेजेस को आज़ाद करना है, तो मैं पूछता हूं कि आज तक इन्होंने कितने अपने इजराइल के हॉस्टेजेस बतौर उनके आज़ाद किए, और उनके हमले की वजह से कितने इजराइल का सो कॉल्ड हॉस्टेजेस को उनके अपने बम धमाके में वो फौत हुए। मैं पूछता हूं कि अगर आज भी ये जंग के पीछे वो अक्टूबर 7 के हॉस्टेजेस हैं, तो हमें बताया जाए कि कितने हॉस्टेजेस यमन में मौजूद है, कितने हॉस्टेजेस लेबनान में मौजूद है, कितने इजरायली हॉस्टेजेस ईरान में मौजूद है। ये अक्टूबर 7 और हॉस्टेजेस का जो उनकी मगरमच्छ के आंसू वो बहते हैं, हॉस्टेजेस और अक्टूबर 7 के वाकयात बहाना है। इनका मकसद क्या है? मकसद अब सिर्फ ये नहीं कि पूरा का पूरा फ़लस्तीन पे कब्जा करना है, मकसद ये सिर्फ नहीं कि गजा पे और वेस्ट बैंक पे नस्ल कशी करना है, वजह यह भी है कि लेबनान पे भी कब्जा करना है, वजह यह भी है कि इजिप्ट पे कब्जा करना है। तो पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा में और बैनुल-अक़वामी सतह पे ये ज़ायनिस्ट एजेंडा को बेनकाब करना है। हमने इनका जो साजिश है वो आज से बेनकाब करना है, और ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े होके, मगर इस फोरम पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। हम अक्सर दुनिया को ऐसे देखते हैं कि मुस्लिम ममालिक और गैर मुस्लिम ममालिक, मगर मैं आपको बताऊं वज़ीर आज़म साहब, चाहे अमेरिका का पॉलिसी जो भी हो, चाहे ब्रिटानिया का रियासत का पॉलिसी जो भी हो, अक्सरियत जो अमेरिका का अवाम है, ब्रिटानिया के अवाम है, वो भी फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं। असल में ये दुनिया को हम ऐसे देखते हैं कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम
میں وزیر اعظم صاحب ان غیر مسلم ممالک کو سلام پیش کرنا چاہوں گا جیسے کہ اسپین، جیسے کہ ساؤتھ افریقہ، جنہوں نے ایک مورل پرنسپل سٹانس لیا ہے امپیریلزم کے خلاف، کولونیلزم کے خلاف، اپارٹائڈ کے خلاف، جینوسائڈ کے خلاف۔ ساؤتھ افریقہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اپارٹائڈ تھا، ہمیں پتا ہے کہ اگر دنیا میں کہیں اپارٹائڈ ہو رہا ہے، اور وہ آپ کے فلسطین کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں آج وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے اپنے جتنے بھی مسائل بھی ہوں، آج پوری دنیا ہماری یکجہتی دیکھ رہی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں وزیر اعظم صاحب کہ ہمارا ریزولوشن کے ساتھ ساتھ آپ ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنائیں گے جس میں آپ کو، اگر آپ سمجھے میرے جماعت سے کوئی ممبر کی ضرورت ہے، آپ ان کو رسپانسبلٹی، دوسری جماعتیں یہاں بیٹھے ہیں، they're more than willing to join your cause، آپ ان کو باقاعدہ اس کام کے لیے آفیشلی ڈیزگنیٹ کریں، ان کو ہمارا ایمبیسڈرز ٹو پیلسٹائن کا نوٹیفیکیشن نکالیں، وہ رومنگ ایمبیسڈرز ہوں، اگر اقوام متحدہ میں جانا پڑے تو اقوام متحدہ میں جائیں، OIC میں جانے پڑے تو OIC میں جائیں، مختلف جو پارلیمان ہے پوری دنیا میں، یورپین یونین کے جو پارلیمنٹس ہیں، امریکہ کے جو پارلیمنٹس ہیں، وہ وہاں جائے اور ہمارا کوز، فلسطین کا کوز کو اٹھائے، ہم اسرائیل کا زائونسٹ کا جو سازش ہے اس کو بے نقاب کریں۔ ہمارے بڑوں نے یاسر عرفات کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اسرائیل کا ظلم اور بربریت کے سامنے آواز اٹھایا تھا، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آنے والے نسلیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، جب تک ہم فلسطین کو ان کے حق نہیں دلوا سکتے۔ شکریہ وزیر اعظم۔